बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते में दो अहम पेशरफ्त हुई। हमारे हमसाया अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया और रोजाना की बुनियाद पर वहां से हैरानकुन खबरें आने लगी, और इधर पाकिस्तान में खवातीन के साथ बदसलूकी के वाकयात में तेजी आ गई। पहले 14 अगस्त के दिन मीनार पाकिस्तान का वाकया पेश आया। हजूम ने एक खातून टिकटॉकर के साथ बदसलूकी की। पुलिस ने अब तक 30 वीडियोस, 60 तस्वीर और 28,000 अफराद के कॉल डाटा की मदद से 92 लोग गिरफ्तार कर लिए। 300/400 अफराद लिखे हैं उसमें। इसकी पूरी एक प्रोसेस है इंटरोगेशन की और सिफ्टिंग की। उसके बाद उनको हम लाए हैं और हम उन्हें चालान तब करेंगे जब वो शनाख्त होंगे। इसलिए बहुत सारे टीयर्स हैं जिसमें ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि वो वहां थे, उन्होंने ये हरकत की है या नहीं की है। यह वाकया खौफनाक था, लेकिन इसके साथ ही उसी दिन चलते रिक्शे पर बैठी एक खातून से सरेआम बदसलूकी की गई। इस वाकये ने भी अहले वतन को हिला कर रख दिया, लेकिन रात के वाकये ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। माँ बेटी के साथ गैंग रेप करने वाले जो मुल्ज़मान जो उसमें मुलव्वस थे, उमर फारूक और मनसब, ये दोनों को पुलिस ने आज दोपहर तक गिरफ्तार कर लिया था। यकीन करें कि जब ये रात को पता चला कि ये इंसिडेंट हुआ है तो हमने मन्नत भी मांगी कि अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक चैलेंज था। विल टेक देम टू द लॉजिकल एंड, और कोशिश हमारी ये है कि हम इसको एक टेस्ट केस बनाएं और इनको सजाए मौत दिलवाई जाए। आज एक चौथा वाकया भी सामने आया। रावलपिंडी के एक मदरसे के उस्ताद ने अपनी शागिर्द के साथ ज्यादती की। मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इस मुल्क में हो क्या रहा है? इस माशरे में खवातीन इतनी गैर महफूज क्यों हैं? क्या वाकयात बढ़ रहे हैं या इनकी रिपोर्टिंग में इजाफा हो रहा है? क्या ये वाकयात सोशल मीडिया की वजह से बढ़ रहे हैं और इनका तदारुक कैसे हो सकता है? ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं मारिया मेमन साहिबा, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है। आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, ख़वातीन के हकूक़ पे बहुत ज़्यादा बोलती हैं। सदाकत अली भाई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मनी फारूक साहब हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। और मारिया वासी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, लाहौर में मारूफ अदाकारा हैं और ख़वातीन के इशू पर बहुत ड्रामे इन्होंने किए हैं और बहुत काम कर रहे हैं। मारिया वासी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये बेसिकली रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है अचानक ऐसे वाकयात की, या वाकई सोसाइटी के अंदर ये वाकयात बढ़ रहे हैं? मुझे तो लगता है जी कि ये वाकयात पहले से हो रहे थे और अब जरा रिपोर्ट होना ज्यादा शुरू हो गए और हमें पता चलना उनके बारे में शुरू हो गया, उस पर गुफ्तगू ज्यादा शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि जितने केसेस भी, चाहे वो किसी भी क्राइम के हो, रिपोर्ट कम है और हो ज्यादा रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जी इससे शायद बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी हो जो कि रिपोर्ट ही नहीं होती, क्योंकि इज्जत का मामला है। रीडिफाइन करना चाहूंगी कि इज्जत क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होती है। इसके बारे में भी आई थिंक हमें सोचना चाहिए कि है क्या जो इज्जत के मामले बन जाते हैं खवातीन के मामले में। तो उनको एज ए ह्यूमन या एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं लिया जाता, वो किसी की इज्जत बन जाते हैं या ह्यूमन नहीं रहते। आई मीन अगर आप देखें कि ह्यूमन बीइंग इज अ ह्यूमन को इज्जत तो होना चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है कि अगर हम किसी मतलब बच्चे को इज्जत समझते हैं या खातून को अपनी इज्जत समझते हैं या बुजुर्ग को इज्जत समझते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इशू ये है कि जो इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं उनको रुकना चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। रिपोर्ट अब ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए उस पर गुफ्तगू हो रही है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि अब अगर ये रिपोर्ट हो रहे हैं और हमारे सामने आ रहे हैं तो इनको डिटर करने के लिए, इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? दैट शुड बी द मेन कंसर्न कि व्हाई इज इट हैपनिंग और हम में क्या कमी है सोशली भी और अदरवाइज भी। यानी कि आप देखिए कि देयर इज नो रेट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो उनको काम करना चाहिए, इट इज नॉट अबाउट दिस गवर्नमेंट, ऑल ऑफ देम दे हैव नॉट डन व्हाट देयर ड्यूटी वाज। अगर लॉ हो और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो, लॉ तो है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो, तो ये बहुत सारे वाकयात हो ही ना। कुछ तो डर हो, पता तो हो कि जी कोई आपको पकड़ने वाला है, लेकिन वो एक सिलेक्ट सोसाइटी के ग्रुप के लिए है। अब इसमें ये बताइएगा कि दो इश्यूज हैं, या तो सोशली हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं, एज ए माशरा, एज ए सोसाइटी हम वीक हैं इसमें कि जिसमें ना खवातीन प्रोटेक्टेड है, ना बच्चे प्रोटेक्टेड है, ना बुजुर्ग प्रोटेक्टेड है, बल्कि मर्द भी प्रोटेक्टेड नहीं है। सेकेंडली ये है कि या फिर हमारा कानून बहुत कमजोर है, इतना कमजोर है कि हर मुजरम ये महसूस करता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये दो इश्यूज अलग अलग है या फिर दोनों है सोसाइटी के अंदर? जी, यू आस्किंग मी? जी आपसे। जी, ये दोनों इश्यूज ऐसे हैं कि ये साथ साथ चलते हैं, आप इनको अलग तो नहीं सकते कि जी सोशल इशू अलग है या
آپ کا یہ جو امپلیمنٹیشن آف لا ہے, لیکن بیسک یہ ہے کہ بعد میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ کسی بات پہ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ جی پردہ کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے یا سڑک پہ کیا ہونا چاہیے, گھر میں کیا ہونا چاہیے, دیٹ از another issue. لیکن جو بیسک چیز ہے, جو کوئی بھی اسٹیٹ, آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا خیال کرنے والا یا فادر فگر آپ کا اسٹیٹ ہوتا ہے, یا آپ کو پروٹیکٹ اور سیکیورٹی دینے والا اسٹیٹ کا کام ہے یہ, تو پہلے آپ وہ تو کریں نا, بعد میں ڈیسائیڈ کریں کہ میں بری ہوں یا آپ اچھے ہیں. یا فرسٹ اٹ از یور سیکیورٹی, یور پرسن, یعنی کہ مجھے یا آپ کو میرے پاس یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی بھی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچا سکوں. میرے اندر وہ ڈر ہونا چاہیے کہ میری سوسائٹی جو ہے اور میرے جو لینڈ کا لا ہے مجھے یہ پرمٹ نہیں کرے گا. نہ آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں اور نہ میں, whether I agree with you on something or I don't agree with you. یہ اور باتیں ہیں, یہ اور ایک سلسلہ ہے کہ کون کس بات سے اگری کرتا ہے, کون نہیں کرتا. بٹ the law of the land جس میں آپ رہتے ہیں وہ سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے, کم از کم بیسک سیکیورٹی ہونی چاہیے. تو وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. وہ بالکل صحیح. آپ رکیے گا, میں مریم ایمن کی طرف آؤں گا, میں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. مریم یہ بتائیے گا کہ بیسکلی سوسائٹی کمزور ہے, لا کمزور ہے, یا پھر خواتین کا احترام نہیں کرتے ہم؟ لا مضبوط ہے. اسٹیٹ کا اپنے تمام سٹیزنز کے لیے ایک ہی ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار ہے جو کہ لکھا ہوا ہے ہمارے آئین کے اندر, ہمارے تمام قوانین کے اندر, عدالتوں کے اندر بھی جو قانون ہے وہ بہت کلیئر ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز اور اس کا بیہیویئر جو اسٹیٹ کے جو نیریٹو سے میچ نہیں کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہ ٹک ٹاک والی لڑکی عائشہ کا کیس اٹھا لیں تو ابھی تک لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو ڈرامہ تھا, یہ تو سٹیج تھا. سٹیج کیسے ہو سکتا ہے 400 لوگ ہوں اور یہ ہم یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں, ہم چونکہ تھوڑا سمجھدار ہیں, اپنے آپ کو قدرے سمجھدار کہوں گی, تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یہ سٹیج نہیں ہے. لیکن ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ کہتے ہیں اس نے وہاں بلایا اور یہ سٹیج کیا گیا تھا. لیکن ریاست یہ نہیں کہہ رہی, پنجاب حکومت نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمارا فیلئر تھا, ہم لڑکی کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے, پولیس آفیسر تبدیل کیے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اب وہاں پہ ہم اسپیشل فورسز بنائیں گے جو خواتین کے اوپر چیک رکھیں گی کہ جب وہاں پہ تنگ تو نہیں ہو رہے, ہراس تو نہیں ہو رہے. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن, لوگوں کا رویہ اور اسٹیٹ جس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے اس میں ایک بڑا واضح فرق دکھائی دے رہا ہے. عزت کی آپ نے بات کی, عزتیں ہم سب ایک دوسرے سے منسوب ہوتی ہیں, جیسے آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں, والد ہوتے ہیں, شوہر ہوتے ہیں. لیکن جو خواتین کے ساتھ عزت کا ٹیگ لگتا ہے نا, وہ اس وجہ سے نہیں لگتا. وہ لگتا ہے کیونکہ خواتین کو ہم اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں, ان کی جو زندگی ہے, ان کے ہر فیصلے میں مرضی پہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. اور اگر وہ اونچ نیچ وہاں ہو جائے, اپنی مرضی سے کوئی کام کرے, تو ہماری رشتے ویسے پراپرٹی ہوتے ہیں. مثلا اگر فرض کریں کہ خاتون ہے, وہ اپنے خامد کو اپنی پراپرٹی سمجھے, سر, لیکن اور اس کو پراپرٹی ہونا چاہیے. خاوند جو ہے وہ ہر فیصلہ اپنی بیوی کی مشورے سے کر سکتا ہے. پاکستان میں کتنے فیصد لوگ بیوی کے مشورے سے فیصلے کرتے ہیں, لیکن کیا اس کی غیرت بیوی کی کبھی آ جاتی ہے تیش میں جب کوئی خاوند اس کی منشا کے بغیر کام کرے؟ ایسا ہوتا ہے, مردوں کی غیرت آ جاتی ہے سامنے جب خاتون ان کی مرضی سے کام نہ کرے. تو تھوڑا فرق ہے, ظلم نہیں ہونا چاہیے, یہ فرق ہے ریلیشن شپ میں, انڈرسٹینڈنگ میں, کہ آپ کا دوسرے اینٹی کے ساتھ کیا رشتہ. میں ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی, عورت فاؤنڈیشن والوں نے کی ہے, اور پاکستان میں خالی 19% خواتین اپنے آپ کو پبلک سپیسز میں محفوظ سمجھتے ہیں. انفارچونیٹلی کتنے افسوسناک بات ہے کہ آپ کی آبادی کا 51% حصہ, اور آپ کہہ رہے تھے ویمن رائٹس. میں کہتی ہوں ویمن رائٹس آر آلسو ہیومن رائٹس, بیکاز جب خواتین کے حقوق جب ہم یہاں پہ دیں گے تو معاشرہ پورا خود اٹھے گا, پورے معاشرہ سے بینیفیشل ہوگا, وہ سب کے اوپر اس کے اثر پڑیں گے. سو خواتین کے رائٹس کو ہم علیحدہ معاشرے میں ایک بسنے والی اینٹیٹیز کے رائٹ سے نہیں دیکھ سکتے. وہ اس ملک کی سٹیزن ہے, اور وہ سٹیزن کے رائٹ کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ. بالکل ٹھیک. صداقت صاحب, یہ سب سے زیادہ آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ آپ کے دور میں خواتین بہت زیادہ پروٹیکٹڈ ہوں گی, کیونکہ آپ واحد سیاسی جماعت ہے جس میں خواتین کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ, ایون دھرنوں کے اندر بھی. اور اس وقت بھی لوگ جب اعتراض کرتے تھے تو آپ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو خواتین کو امپاور کیا, ہم نے تو برابر ان کو برابری کے حقوق دیے ہیں. لیکن آپ ہی کے دور میں پنجاب کے اندر اتنے زیادہ واقعات, ہو سکتا ہے پہلے بھی ہوتے ہیں, اور ایک رپورٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اور اس پہ آپ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن ایفرٹ کے ساتھ ساتھ واقعات کم نہیں ہو رہے, اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو سب یہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں, یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. کسی ایک ادارے نہیں, چاہے اس میں پارلیمان ہے, چاہے اس میں میڈیا ہے, چاہے اس میں ادارے ہیں, پولیس ہے, سب جگہ پہ وہ احساس ذمہ داری ایک ارتقائی عمل ہے جس میں ہم, یہ معاشرہ ہمارا بہت پیچھے ہے. اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے شاید وہ ایک بھیانک جو ہمارا چہرہ تھا وہ چھپا ہوا تھا, اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے سامنے آنا شروع ہوا. میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہماری ایک مزاج ہے,
اگر زینب والا کیس آیا تو ہم اس کیس پہ سارے لگ پڑے اور اس کا اینڈ یہ ہوا کہ ایک زینب الرٹ بل اس حکومت لے کر آئی جو آج قانون ہے اور شاید اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ آنے والے وقت الرٹ ابھی تک نہیں بنی. یہ میں ذہن میں رکھیے گا کہ صرف ہم نے قانون پاس کیا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اور اس کو 6 سال ہو گئے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ معاشرے میں ایک ظلم دیکھا, اس پہ ایک پبلک اوپینین بنی اور اس کے بعد پارلیمان نے اس پہ ایکٹ کیا اور باقی اس پہ ابھی یعنی ایک قانون کم از کم بن گیا. ایک اپلیکیشن بنی ہوئی ہے مختلف, سندھ میں سب سے پہلے بنی تھی اور نوجوان لڑکوں نے بنا کے ڈونیٹ کی تھی گورنمنٹ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو زینب الرٹ ہے وہ الرٹ نہیں ابھی تک جاری. زینب الرٹ ہم نے اس جو بل آیا تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک میں قانون بل کا کیا فائدہ ہوا؟ نہیں ایک ایگزسٹنگ قانون تھا اور حکومت کی یا پارلیمان کی ذمہ داری تھی کہ اس میں وہ جو آپ پروسیسز ڈال دیے بیک جائیں. گراؤنڈ یہ ہے کہ الرٹ جو ہے نا ایک اپلیکیشن ہے کہ کسی کوئی بچی مس ہو, گم ہو, وہ آپ نے صرف وہاں پہ ایک میسج کرنا ہے, پورے ملک میں پھیل جائے گا, ہر ٹیلی ویژن پہ آئے گا, ہر ریڈیو اسٹیشن پہ آئے گا, ہر جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں وہاں پہ آ جائے گا, آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اس مجرم کو. اس میں ہم نے کچھ کام نہیں. میں جو پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ ایک قانون میں کمی تھی, کمزوری تھی, جس پہ ایک پورے معاشرے نے ریاکٹ کیا اور وہ قانون بن گیا. آج جس طرح یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں بالکل حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت نے یعنی اس کے پہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا, وزیر اعلیٰ نے ایکشن کیا, ڈی آئی جی لیول کے پولیس والوں کو سسپینڈ کیا گیا, ایس پی آپریشن کو سسپینڈ کیا گیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اس چیز کو سیریس لے رہے ہیں اور ایک سینس بنی ہے جس کا آگے یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. تو نہیں ایک میڈیا نہیں, اوور آل اس کا ٹرانسلیٹ ہونا ہے ان ٹرمز آف پالیسی, اور ہم یہ وش کرتے ہیں کہ یہ ایگزیکیوشن ہو تاکہ ادارے اس کو وہ کریں اور ہم اپنے آپ کو سیف محسوس کریں, چاہے وہ کوئی بچہ ہے, کوئی خاتون ہے یا کوئی بھی ایک شہری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت پیچھے ایز اے سوسائٹی. ایک چھوٹی سی ٹپ دیکھنے میں آگے جاؤں گا آپ کو کہ یہ جو امبر الرٹ تھی بیسیکلی امریکہ کے اندر, جس کے بعد یہ جب سرسا شو ہوا جس پہ ہم نے زینب الرٹ بنائی, انہوں نے سب سے پہلے سوشل میڈیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ جب بھی کوئی بچی مسنگ ہوگی تو ہر سوشل میڈیا کے اندر فوری طور پر اس کی تصویر آئے گی. اگر پاکستان میں ٹک ٹاکر کے ساتھ آپ مذاکرات کریں, ٹک ٹاک کے ساتھ, تو آپ ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ بچی کا کوئی ایشو ہوگا, خاتون کا کوئی ایشو ہوگا, ہم آپ کو پکچر دیں گے, آپ اسی وقت اس کو وائرل کریں گے. تو یہ دیکھیں نا آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک پالیسی لائن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. میں تو جنرل سینس کی بات کر رہا ہوں. جنرل سینس آگے جائے آئے گی اس کے بعد وہ چیز آتی ہے, پھر اس کے آگے امپلیمنٹیشن کے بہت سارے طریقے. یہ فرمائیے کہ سوشل میڈیا بہت سارے اس میں اور بھی انوویشن آ سکتی ہے. یہ سوشل میڈیا جو ہے اور میڈیا جو ہے اس کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ اوور پلے کیا جا رہا ہے. افغانستان کا ایشو ہے, اس کو زیادہ سیریس لینا چاہیے تھا, ہم خواتین کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. تو وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کا پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اور اگر اس پریشر کو ہٹا دیا جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے چوہدری صاحب, میں تو بحثیت ان کے طالب علم کے اور یا جو میں نے پڑھا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں, جو میں نے ایکسپیرینس کیا, دیکھیے یہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ کون سی خبر امپورٹنٹ ہے یا کس کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے, سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے یا وہ کیسے پلے آؤٹ کرتا ہے. مسئلہ ایک ہے, وہ ہے ایٹیٹیوڈ آف مین, مردوں کا ایٹیٹیوڈ. بالکل سر, ٹھیک ہے. کوئی عورت کسی بھی جگہ پر ہو, چاہے وہ جتنی ایبل باڈیڈ ہو, چاہے وہ جتنی بریلینٹ ہو, چاہے وہ جتنی ہی ریمارکیبل ہو, ہم نے انتظار کرنا ہے جی وہ ولنریبل کس وقت ہوتی ہے, وہ اکیلی کب ہو, وہ ولنریبل کب ہے. ہم نے اسے اپنی تفریح کا سامان سمجھنا ہے, چاہے ہم ٹیکسی ڈرائیور ہیں, چاہے ہم اس کے کولیگ ہیں, چاہے ہم اس کے باس ہیں, چاہے ہم اس کے پیئر ہیں. ہم نے اپنی جو خباثت ہے, معذرت کے ساتھ مردانہ خباثت, اس کو ہم نے پلے آؤٹ کرنا ہے اور عورت کو ہراس کرنا ہے ان ایوری وچ وے. جب تک یہ حادثہ جو کہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے, خاص طور پر میں ایز اے فادر, میں اپنے گھر میں بات کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے بیٹے کی پرورش اس لحاظ سے نہیں کر سکتا, اگر میں اسے یہ نہیں بتا سکتا کہ آج اگر آپ گریڈ 3 یا گریڈ 4 میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اپنے پیئرز کو, خاص طور پر جو آپ کی اپوزٹ جینڈر ہے, آپ نے اس سے تمیز سے بات کرنی ہے, آپ نے اس سے اخلاق سے بات کرنی ہے, آپ کا کنڈکٹ اچھا اور ایگزیمپلری ہونا چاہیے. جب تک میں یہ نہیں سکھا پاؤں گا, میں جتنی مرضی ڈگریاں اسے پڑھا دے دوں, جتنا مرضی اچھے اسکولوں یا یونیورسٹیز میں اسے پڑھا دوں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جو بھی آپ نے بات کی نا جی, بھائی صاحب نے بھی بات کی جی, ایک تو میں بڑا اس بات کے, ڈونٹ ٹیک می رانگ, بٹ میں یہ جو انسیڈنٹ اسپیسیفک لیجسلیشن ہے میں اس کے بڑا خلاف ہوں. بالکل ٹھیک. قانون ایک ہونا چاہیے اور جرم کے خلاف ہونا چاہیے, جرم کے خلاف ٹھوک کر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور اگر ریاست یہ کہیں فیصلہ کرے کہ یہ اتنا گندا کوئی انسیڈنٹ تھا اور اتنا کوئی بہیمانہ کام تھا, تو اس میں پھر عبرتناک سزا بھی ریاست کو ہی دینی چاہیے. بالکل صحیح. ایسے فوراً ہونی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ 200 کوڑے لگا دیں یا 500 کوڑے لگا دیں, نہیں, آپ لگائیں بے شک 25, میں مثال دے رہا ہوں,
لیکن پتہ لگے کہ یہ پکڑا گیا بندہ اور یہ اس سے کوڑے لگ گئے. اچھا اس میں اگر فرض کریں سزا نہ بھی ہو نا جی, اگر فرض کریں کہ اتنی خوفناک سزائیں نہ بھی ہو, تب بھی ایک میسج ضرور آنا جانا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی خاتون کو ہراس کیا ہے تو اس سوسائٹی میں بچ نہیں سکیں گے آپ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کورٹ سے بچ جائیں, پولیس سے بچ جائیں, یا لوگوں سے بچ جائیں. بات یہ چودھری صاحب, یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جو مینار پاکستان میں واقعہ ہوا, سوشل میڈیا پہ جی ویڈیوز آ رہی ہیں, دیکھیں جی یہ خاتون ایسی تھی, یہ لڑکی ایسی جیسی بھی تھی, دیکھیں جی میں کہتا ہوں جی اس سے ہم کو ٹھیکیدار نہیں ہے, پنجابی میں کہتے ہیں نا ہم کو مامے نہیں لگے ہوئے ہر چیز کے. اس خاتون اگر ہم کنسنٹ جو ہے نا اجازت, اس کو اہمیت نہیں دیں گے کہ کسی خاتون کو اگر آپ نے کسی بھی جگہ پر کسی بھی مہذب معاشرے میں کنسنٹ کی اہمیت ہے, اگر بات کرنے کے لیے بھی پرمیشن درکار ہے, تو آپ کو کس نے لائسنس دے دیا کہ آپ ایک عورت کو ہراس کریں وربلی یا فزیکلی, اور وہ بھی بغیر اجازت کے, اور وہ آپ کرے جا رہے ہیں اور 400 لوگ آپ نے گت بنا دیے ایک عورت کی جیسی بھی ہو, دیٹ از ارریلیونٹ. اس سے کوئی تعلق ہمارا کیا تعلق ہے, ہماری گناہگار ہے, وہ مجرم ہے, جو بھی ہے, وہ ایک سٹیزن آف پاکستان ہے اور اس کے رائٹس پورے ہیں. یہ تو اللہ جانتا ہے کون کتنا نیک ہے اور کون کتنا پارسا ہے, یہ چھوڑ دیں, یہ تو اللہ نے سب کے پردے رکھے ہوئے ہیں. تو ہم ٹھیکیدار ہیں, خدائی فوجدار ہیں کہ ہم آ کے لوگوں کے کریکٹرز کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں. اچھا ولی صاحب, اس میں جو 4 واقعات ہوئے نا, یہ 4 سوسائٹی کے مختلف ٹیئرز ہیں. ٹک ٹاکر ٹھیک ہے جی, وہ ان کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ٹک ٹاکر جو ہے نا وہ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جی, ٹھیک ہو گیا. لیکن جو رکشے پہ خواتین جا رہی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ, ایک خاتون جا رہی ہے اور اس کے اوپر ایک بندہ جمپ کر کے رکشے کے اندر شامل ہو گیا سارا, وہ تو ٹک ٹاکر نہیں تھی اس کے ساتھ. تیسرا یہ ہے کہ دو خواتین پورے پردے کے ساتھ, جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ لباس اچھا ہونا چاہیے, تو وہ خواتین لباس انہوں نے اچھا پہن کے اپنے گھر سے مجبوری سے نکلی ہیں لاہور میں, وہ رکشے میں بیٹھی, ان کے ساتھ جو واقعہ ہو گیا. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہبی جو ایلیمنٹ ہے نا وہ سب سے زیادہ سیکیور ہوتا ہے کہ خواتین کو باقاعدہ نقاب میں ہونا چاہیے اور وہ ایک ڈسٹینس بھی ہونا چاہیے اور پھر مذہب بھی ہونا چاہیے. تو مدرسے کے اندر جو واقعہ ہو گیا, جو آج ایک قاری صاحب کو پکڑ لی, تو ایک ہی ہفتے کے اندر 4 ٹیئر آف لائف جو ہیں ان کے اندر یہ انسیڈنٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب سوسائٹی کا پرابلم ہے. یہ بات ہے جی, یہ مینٹل سکنس ہے نا. میں نے ابھی چوہدری صاحب جیسے عرض کیا کہ جو دماغ میں گند بھرا ہوا ہے, جو جب آپ ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک خالی زبان نہیں ہے, وہ آپ کے اندر کا دماغ کے اندر جو گند بھرا ہوا ہے, پھر جب آپ کو وہ موقع کسی میں نے عرض کیا نا, کوئی کسی بھی جگہ پر ہو اور آپ پڑھے لکھے جگہوں پہ دیکھ لیں, آپ کو جہاں لگے گا یار کمال, یہاں پر تو بڑے زبردست پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں تو ہراسمنٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے, آپ پروب کریں, وہاں آپ کو ہراسمنٹ ملے گی. عورتوں کے ساتھ آپ کو زیادتی وہاں پر ملے گی, عورتوں کو وربلی ابیوز کیا جاتا ہے, انہیں ہراس کیا جاتا ہے, بہت سی جگہوں پر تو شاید فزیکلی بھی کیا جاتا رہا ہوگا. کچھ عورتیں اپنے عزت کی وجہ سے چپ کر جاتی ہیں, کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ چپ کر جاتی ہیں کہ بھئی خواتین یا فیملی خاموش ہو جاتے ہیں. یہاں پر عورت کو جو ویسے ہمارا عام کام ہے جی, ہم سب سے پہلے تو جی عورت پہ یہ فتویٰ لگاتے ہیں جی, اس نے پردہ نہیں کیا تھا, اس نے فلان نہیں کیا تھا, اس نے یہ نہیں کیا تھا. بھئی آپ کو کس نے کہا آپ کھلے سانڈ کی طرح باہر پھریں اور ایک عورت پہ پل پڑیں پاگلوں کی طرح, جانوروں کی طرح, اگر آپ کو وہ مل گئی ہے وہ کہیں, تو دماغ کے اندر جو گند بھرا ہوا ہے پہلے اس کا تو علاج ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات. میں بریک لینی ہے. ماریہ واسی صاحب, آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو 4 واقعات اوپر نیچے پنجاب کے اندر ہوئے ہیں انتہائی خوفناک ہیں, اور ان واقعات کو ذہن میں رکھ کے آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہو کہ سوسائٹی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ماریہ صاحبہ یہ فرمائیے گا, ماریہ واسی صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ حل کیا, بریک کے بعد دوبارہ ضرورت آپ کے ذہن میں کیا حالات ہے اس کو؟ حل سب سے پہلے تو میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم خواتین کے اوپر فوکس کر کے پروگرام کرتے ہیں نا کہ جی وہ کوئی ٹک ٹاکر ہے تو کپڑے ٹھیک نہیں تھے اور عزت کا معاملہ ہے اور رسپیکٹ کیا ہے, میرے خیال میں یہ سارا فوکس ہمیں مردوں کی طرف ڈائیورٹ کر دینا چاہیے کہ او ہو وہ تو ایسے دیکھ رہا تھا, بازار میں ایسے چل رہا تھا, شلوار اس کی اونچی تھی, تو ادھر کچھ میرا خیال میں ایک پوری فورس لگا کے پروگرامز بھی ہمیں اس پہ کرنے چاہیے, فوکس جو ہے نا, کیونکہ جو خواتین اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر یہ پروگرام نہ کریں تو آپ زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ افغانستان آپ کا زیادہ رشتہ دار لگتا ہے, آپ اس پہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں تاکہ کم از کم سسٹم بہتر ہو. لائک میرا مطلب ہے فوکس ان پہ کر دیا جائے کہ دس از واٹ یو ڈوئنگ رانگ, اینڈ 2-4 فتوے بھی ان کے اوپر لگا دیا جائے. میرا مطلب ہے کہ لائٹ سینس, بٹ دا بیسک تھنگ از دیٹ یہ ایک, اگر آپ دیکھیں تو یہ والا جو واقعہ ہے یہ 14 اگست کو ہوا ہے. اٹس ویری ویری سمبولک ان سو مینی ویز. آپ کی آزادی کے دن, جس دن سارے ملک میں آپ آزادی منا رہے ہیں, ایک ولولہ ہے سیلیبریٹنگ یور کنٹری اینڈ یور فریڈم, تو وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ آزادی ہے, از دس وہ خواب دیکھا گیا تھا, یہ اس کی تعبیر ہے یا یہ کوئی نائٹ میئر ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی جان و مال جو ہے وہ
آپ کے لائک وہ خطرے میں ہے. یہ وہ آزادی ہے جس کا آپ نے کھلا ڈسپلے دیکھا ہے, وہ رکشے کے اوپر بھی خواتین کو دیکھا ہے اور ادھر بھی دیکھا ہے. سو واٹ از دس؟ سب سے پہلے تو آپ the basic thing is کہ آپ اس کو سوشلی دیکھتے ہیں تو بالکل اس پہ تعلیم و تربیت ہے. آپ کے علماء کا بہت بڑا رول ہے کہ ان کو اس وقت سامنے آنا چاہیے, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور لوگوں کو منع کرنا چاہیے, کیونکہ بہت بڑی فورس ان کو فالو کرتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ دس از ناٹ رائٹ. بیسیکلی یہ جو علماء کرام ہے, میں اصل علماء کرام کی بات نہیں کر رہا, بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا علم کم ہے اسلام کے بارے میں, وہ تو اس چیز کے خلاف ہے کہ خواتین کو باہر نکلنا چاہیے, جبکہ سوسائٹی میں جب تک خاتون نظر نہیں آئے گی سوسائٹی پروگریس نہیں کرے گی. لیکن آپ کے جو کانسٹیٹیوشن میں تو یہ لکھا ہے نا کہ ایوری سٹیزن میں سے عورت کو نکال دیتے ہیں کہ عورت مختلف ہے, یعنی کہ اس کے لیے کوئی اور لا ہے. ایوری سٹیزن آف پاکستان از پروٹیکٹڈ انڈر دا لا کہ اس کی جان و مان و مال جو ہے وہ محفوظ رہے گا. ہر پرسن, ایوری سٹیزن پرسن should be protected, اور اس کے ذمہ دار جو ہے آپ کی اسٹیٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان پرپیٹریٹرز کو تو ضرور پکڑیں گے, ان کو جوتے بھی مار لیں گے, لیکن وہ لوگ کہاں تھے جو ایکچولی 14 اگست اور یہ سارے اوکیزن ہر دفعہ آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ مجمع جمع ہوتا ہے, کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے. where were those people جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ وہاں پہ کھڑے رہیں یا اس چیز کو نہ ہونے دیں. جہاں پہ بھی لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں خاتون نہیں کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ان کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے, ان ساروں کو الگ کر کے کہ where were you, اور جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دے کر یہاں بٹھایا ہے what were they doing. پرپیٹریٹرز کو آپ پکڑ لیں گے, آپ نے کرائم کو ڈٹر کرنا ہے, روکنا ہے. پلس مجھے بتائیے کہ جب زینب کا واقعہ ہو جاتا ہے, جب یہ سارے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, ہم مذمت کرنے کے لیے تھوڑی دیر غفلت کی نیند سے اٹھتے ہیں, اس کے بعد واپس ہو جاتے ہیں اگلے واقعہ کا انتظار کرنے کے لیے. تو جب ہمارے ساتھ اتنے بڑے جھنجھوڑ دینے والے واقعات ہو جاتے ہیں تو وہ کہاں ہیں کیمرے, وہ کہاں ہے وہ فورسز, وہ سب کچھ کہاں ہے؟ ہم وار آف ٹیرر لڑتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اتنی بڑی وار لڑتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیسے کیا جاتا ہے. ہمیں پتا ہے کیمرے اسلام آباد کے اندر 1600 کیمرے جن میں سے آدھے خراب ہوتے ہیں. صداقت علی بھائی صاحب, سر یہ فرمائیے گا کہ پبلک پلیس کے اندر, رکیے گا جی, پبلک پلیسز زیادہ نہیں ہیں پاکستان کے اندر, تھوڑے سے آپ اس ٹائپ کے مثلا مینار پاکستان جیسی پلیسز ہوں گی, کچھ ہمارے پارکس ہیں, اس کے علاوہ میوزیم ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر. تو یہاں پہ جہاں پہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے, لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ تو پولیس کو ہر وقت ہونا چاہیے. وہاں پہ پولیس کیوں غائب ہو جاتی ہے؟ دوسرا CCP صاحب نے آج پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم نے منت بھی مانگی. جو ہی ہمیں رکشے کا پتہ چلا کہ انسیڈنٹ ہوا ہے 2 خواتین کے ساتھ ریپ کا, تو ہم نے منت مانگی کہ یا پروردگار ہمارے اوپر مہربانی کر اور ہمیں تاکہ ہم مجرموں تک پہنچ جائیں. تو یہ پولیس کی کارکردگی اس سے اندازہ کیجیے. ایک تو جو منیر صاحب کہے تھے کہ شاید کچھ لوگ اس کی توجہ دے رہے ہیں کہ جی وہ خاتون کیوں تھی, اور ٹک ٹاک سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کسی بھی ذمہ دار آدمی نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. حکومت نے جو میکسیمم اس کا ہو سکتا تھا ایکشن لیا. یہ ڈیبیٹ تو ہر ایشو پہ ہوتی ہے نا, 2 رائے ہونا کوئی برائی بات نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے کہ ہمارے سامنے آئے بات, لیکن کسی حکومتی یا کسی بڑے عہدیدار نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ DIG کیا ہوتا ہے پولیس میں, اگر DIG کو سسپینڈ کرنے کا مطلب ہے حکومت نے اپنی ول شو کر دیا ہے کہ ہم 0 ٹالرنس ہے اس طرح کی بات پہ, چاہے وہ کسی قسم کی کوئی معاشرے میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. سسپینشن اور کمیٹیاں بنانا یہ پرانا میٹر ہے. آپ اس پہ دیکھیں نا, 54 سال ہو گئے, پھانسی تو نہیں دے سکتے نا, قانون بھی تو ہے نا. وہ ٹھیک ہے بہت بڑا واقعہ, یہ تو فیصلہ کریں نا کہ آئندہ اس ٹائپ کا واقعہ نہیں ہوگا. جو صاحب دیکھیں 2 باتیں نا, ایز اے پالیسی قانون کے مطابق جو میکسیمم ہو سکتا تھا, وزیر اعظم نوٹس لے, اس علاقے میں 400 بندہ تھا, ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, جیو فینسنگ کی, لوگوں کے موبائل جو اس وقت اس علاقے کے سگنل میں تھے ان کو پکڑا, ان کی شناخت پریڈ کرائی. یہ سارا اگر خدا نہ خواستہ اس معاملے میں یہ روٹین میں ہوتا تو شاید یہ واقعہ نظر ہی نہ آتا. اس کا مطلب ہے حکومت نے رسپونڈ کیا ہے اور اس چیز کو ذمہ داری سے اپنا بھی کردار ادا کیا سوشل میڈیا کے بعد, میڈیا کے بعد, اور جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے بعد, کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے. اس چیز کو کوئی کسی نہ کوئی رائٹ لیفٹ پہ اس کی آرگومنٹ نہیں تھی. تو یہ بات کہہ دینا کہ وہ لوگ کہاں تھے جنہوں نے ووٹ لیا, سے پوچھیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے. ایک اور بات میں کہتا ہوں, ایک CCP نہیں, بہت جگہوں پہ ہمارے یہاں معاشرے میں کمیاں کسریں ہیں اور ہم کوئی اتنا ڈیولپ معاشرہ نہیں ہے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا کسی بات پہ کنسنسس ہو رہا ہے اور آگے موو فارورڈ کر رہے ہیں. میں دوبارہ سے کہوں یہ ارتقائی عمل ہے معاشرے. اس طرح آپ اپنے آپ کو لندن اور امریکہ سے میچ نہیں کر سکتے جہاں لوگ ایران سے کر لیں, روٹی نہیں ہے, معاملات اور ہے. لیکن بہرحال ایک چیز اچھی ہے کہ آج ہم سارے ایک بات پہ
डिबेट भी कर रहे हैं हुकूमत और अच्छा, वैसे भाई साहब मसला ये है कि इंडिया के अंदर भी ऐसे वाकयात होते हैं बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं, खौफनाक होते हैं, लेकिन वहां पे खवातीन मोटरसाइकिल चला रही होती, स्कूटर चला रही होती हैं, वहां गाड़ियों के अंदर आप किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, खवातीन आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी, आपको बसेस के अंदर, मेट्रोज के अंदर खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा नजर आती है। बांग्लादेश आपकी मिसाल है, आप सुबह जाके बांग्लादेश में किसी बड़े शहर में जाके देखें, आपको ऐसा लगेगा कि हर औरत अपने घर से बाहर है, इतनी प्रोटेक्टेड सोसाइटी। और ये हमारे पाकिस्तान के मौरूजी हालात रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल रीजंस रही हैं, जिस तरह हमारे यहाँ एक इस्लामाइजेशन का गलत कॉन्सेप्ट रहा है, एक हमने एक 30-35 साल की जंग गुजारी है, हमारे पड़ोस पे एक तालिबान मूवमेंट आई है, उन सारे फैक्टर्स को मिला के इंडिया में शायद हालात मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ एक जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, या जो हमारा एक रिलीजियस एलिमेंट है हमारी उस सारी सोच में, मेरा ख्याल है देर आए दुरुस्त आए, वी आर इन द राइट डायरेक्शन। और ये एक पूरी सोसाइटी के जितने सोशल लीडर्स हैं, चाहे वो उलमाए कराम हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दीगर जो आपके ओपिनियन प्राइम मिनिस्टर साहब को शामिल करें ना, वो ये कह देते हैं कि ड्रेस खवातीन को नहीं, वो आपने उसको मिस इंटरप्रेट किया, उन्होंने उस पर वजाहत भी कर दी, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने अगले इंटरव्यू में वजाहत भी कर दी। मेरे नहीं ख्याल के जब ये वाला वाकया हुआ तो जितना स्पीडी इस पर रिस्पॉन्स आया, इससे ज्यादा अभी मौजूदा हालात में नहीं हो सकता। मैं एग्री करता हूं कि 2-4 मिसालें बनानी चाहिए ताकि लोग आइंदा खौफ इसमें आए। हमारा जो ट्रेंड है वो मतलब बदकिस्मती से इस तरह का ही है कि हमारी सोसाइटी कुछ और है और हमारे जो आपके हमारा इंटेलिजेंशिया है, जो आपकी तरह के दानिश्वर हैं, वो कुछ और है, बड़ा गैप है उसमें। अच्छा, मैं इसे ये फरमाइएगा कि रिएक्शन इसके गवर्नमेंट का रिएक्शन, सोसाइटी का रिएक्शन, लॉ जो इम्प्लीमेंट फोर्सेस हैं उनका रिएक्शन ठीक था वाकयात पे? देखिए तो साहब, एक तो मैं उस पर कह दूं कि ये जो मैंने कहा कि डिबेट शुरू हो जाती है किरदार के ऊपर, या अभी ये टिकटॉकर थी नहीं थी, वो मैंने जनरल बात की है कि ओवरऑल पब्लिक में गवर्नमेंट की तरफ से मैं नहीं कह रहा, तो जनरल हमारी वो एक बदकिस्मती है कि ज़हनी तौर पर ज्यादा बीमार हैं हम, तो इसलिए शायद शुरू हो जाती है। देखिए गवर्नमेंट का रिस्पांस मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बुरा था, गवर्नमेंट का रिस्पांस ठीक था, प्रॉम्प्ट एक्शन ऐसे ही लिए जाते हैं। बदकिस्मती की बात है हमारे मुल्क में स्केपगोट जो है वो ज्यादा अफसरानी बनते हैं, उन्होंने बनना था। अब ठीक है, उसमें फिर वो कहते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है, कोई डायरेक्टली कुछ लोग रिस्पांसिबल जब नहीं भी होते उनको भी आप साथ एम ही फारग कर देते हैं, वो एक पूरी हायरार्की है, चले जो भी हो। वो एक बुजुर्ग भी पकड़े गए, आपको पता है उसमें, वो जो मीनार पाकिस्तान का जो वाकया है, में आ गया तो पकड़ लिया आपने, आपको उसके बाद एक प्रोसेस है ना, तो जो बाकी 66 पकड़े हैं वो उनके बाद आप लंदन की सड़क पे हो जहाँ 50 कैमरे लगे हुए, आप उनको पकड़ लें, आपके कैमरे इतना ये भी अच्छी बात है कि जिनको पकड़ा है और जो बहुत सी अभी लोग आइडेंटिफाई भी हो, लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और अगर पुलिस ने मैं ये जो पुलिस का भी आप वाकया कोट कर रहे हैं, सीसीपीओ साहब ने कहा मन्नत मांगी, तो ये पुलिस वाले बेचारे जब ऐसे को वाकयात होते हैं तो वो अल्लाह की मदद मांगते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत से इश्यूज होते हैं, तो कहते हैं या अल्लाह बचा ले, नहीं तो और बहुत से मामलात उनके लिए खराब हो जाते हैं। तो देखिए कैजुअलिटी में तो कोई भी आ सकता है ना, फिर इट डजंट स्टॉप समवेयर, बट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ठीक था ओवरऑल। जावेद चौधरी साहब, मैं अर्ज करूंगा आप जितना मर्जी बना लें, कानून बना लें, जब तक मामलात कुछ आपके, ये बड़ी दकियानूसी डिबेट है बट इट इज वेरी मच रेलेवेंट, आपका जो फौजदारी निज़ाम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जब तक वो रिवैम्प नहीं होगा, जब तक आप ऐसे मामलात के लिए स्पीडी कोर्ट्स नहीं बनाएंगे, स्पीडी ट्रायल्स नहीं होंगी, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, आप लोगों को सजाएं नहीं दिलवा सकते। और दूसरी बात और स्टेट मुद्दई नहीं बनेगी जब। जी, और दूसरी बात यह है कि देखिए मोटरवे रेप केस होता है, सजा अनाउंस होगी रही, बंदा पकड़ा गया, सजाएं होगी रही, क्या है जी, सेंटेंस आई रही, पहले जेल में रहेंगे रही, फिर जाके किसी स्टेज पे उनको डेथ पेनल्टी होगी। आपने जब डेटरेंस क्रिएट करनी है, और खास तौर पर खवातीन के खिलाफ जो जराइम है और बच्चों के खिलाफ जो जराइम है, ये लॉ मेकर हैं अब्बासी साहब, इनकी गवर्नमेंट को फिर वहां पर अनफॉर्चुनेटली डिबेट आ जाती है कि नहीं जी उनके भी राइट्स होते हैं, सब कुछ होता है, फलान होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो ऐसे हीनियस क्राइम्स के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, दे डिजर्व नो मर्सी। बहुत से लोग इस पे मुझ पे एतराज करेंगे कि जी आप बड़ी एक्सट्रीमिज्म आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं जी कि मैं मिसाल दे देता हूं कि जब छोटे छोटे बच्चों को अगवा किया जाता है और उनके पेरेंट्स को उनकी एक एक उंगली काट के भेजी जाती है रैंसम के लिए कि अब इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, ऐसे लोग को मर्सी डिजर्व करते हैं? मेरा नहीं ख्याल। तो फिर आपको जो ऐसे हीनियस क्राइम्स में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि दूसरे लोग डरें
100 दफा सोचें कि हमने सिर्फ मिस यूज लॉ का हो जाता है। नहीं, नहीं, उसके वैसे वो हल भी है, वैसा वो हल मैं आपको ठीक है। तजवीज़ करूंगा मारिया साहबा की तरफ। पहले हमको ये फरमाइएगा कि होना क्या चाहिए। देखिए, सर्टेनिटी ऑफ सजा, सिवेरिटी ऑफ सजा, ये कि आप जी उनको मुआशरे में सरेआम टांग दें या उल्टा लटका दें, कोड़े मारें, 20 साल तक वो आप डिबेट करें, वो आप डिबेट करते रहें। चले, मैं इस वक्त उस पे फोकस नहीं कर रही, उसमें मेरे मुख्तलिफ ख्याल आते हैं, लेकिन सर्टेनिटी जरूर होनी चाहिए। सजा बेशक कम हो लेकिन मिले जरूर, ये बात हमने जरूर एश्योर करनी तो है। इंसान को पता होना चाहिए कि मैंने एक जुर्म किया है, मैं बच नहीं सकूंगा। अगर आपने उससे 10 लाख रुपए जुर्माने लेने ना किसी को हिरासा करने पे पाक के अंदर, अब उस पे 10 लाख का फाइन लगा दे, देखते हैं अगली दफा वो कैसे हाथ लगाएगा इसे। आप फाइन्स बढ़ा दें जी, बहुत ज्यादा छोटे मोटे क्राइम्स के ऊपर आप इतनी सख्त सजा मत दे, फाइन्स ऐसे बढ़ाएं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे केसेस के अंदर रियासत ने क्राइम होने के बाद अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन क्राइम होने के बाद ये जो मोटरवे का केस हुआ था, उस खातून ने फोन किया, आगे से उस फोन लाइन पे किसी ने उसकी मदद नहीं की और फिर उसका रेप हुआ। उसके बाद रियासत की फुर्तियां देखने वाली थी, यहां से वहां भाग रहे हैं, वहां से यहां भाग रहे हैं, फटाफट मुलजिम पकड़े उन्होंने और उनको सजा भी दी। वो खातून फोन करती रही, लेकिन एक साल होने वाला है ना, क्या हुआ? 15 पे दोबारा इस लड़की के साथी फोन करते रहे, कोई पुलिस वाला नहीं आया हुआ, लेट पहुंचे हैं। उसके बाद चूंकि नोटिस में फिर फुर्तियां देखें, यहां से लेके वहां भागी जा रहे हैं, पूरी इंतजामिया इन्होंने जो है वो फारिग कर दिए। तो उसके बाद जो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, उस पर किसी को इतराज नहीं है, लेकिन भाई जो बचाना है, जो प्रीएम्प्ट करना है, वो एक्शंस कहां पे हैं? आज जो रिक्शे वाला वाकया हुआ है जिसमें माँ बेटी के साथ हुआ है, उसमें एक रेपिस्ट के ऊपर पहले से मुकदमात थे। इसी तरह मोटरवे वाला जो रेपिस्ट था आबिद, उस पर पहले से मुकदमात थे। एक साल में हमने इस पे क्या काम किया? वो जो रजिस्ट्री मेंटेन करनी होती सेक्स ऑफेंडर्स की, वो कहाँ है? उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं आप? आपने क्या खवातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी ये यूनिवर्सल हेल्पलाइंस हैं, इनको फाल कर दिया है? क्या आपने और पुलिस अफसरान को पुलिस फोर्स में लाने के लिए, एज ए थेरेपिस्ट लाने के लिए, एज लॉयर्स, एज जजेस, एज लीगल प्रैक्टिशनर्स, आपकी क्या प्रिपरेशन है एक साल के अंदर कि आपने इतने घनौने? तो ये प्रीएम्प्टिव साइड पे तो मुझे कोई इतना खास काम नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बाद वेरी गुड, जबरदस्त, अच्छी बात है, आप पकड़ रहे हैं, हम तो खुश हैं कि भाई आप पकड़ के उनको अच्छी बात है। और ये लेकिन बचाते क्यों नहीं भाई? पूरी एग्जांपल बचा क्यों नहीं पा रहे? इस लड़की को बचाया जा सकता था, यही दुख है। वो जो मोटरवे वाली लड़की को बचाया जा सकता था, बचाया नहीं, बाद में आ गए जी कि हम ये काम कर रहे हैं। और खाली 2% खवातीन कॉल करती हैं पुलिस को। कल मैं बैठी हुई थी पुलिस वाली खातून के साथ, उसने मुझे बताया है कि 2% खवातीन जो, लेकिन एक बहुत अच्छी तब्दीली सोसाइटी में आ रही है कि जो 4 के 4 वाकयात हैं, इसमें खवातीन ने कंप्लेन किया ओपनली। ये इसका मतलब है तब्दीली आ रही है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि रियासत मुद्दई बनी, रियासत भी मुद्दई बनी, रियासत उनके साथ खड़ी हुई है। देखिए, रियासत का बड़ा वजन होता है जी, जब रियासत साथ खड़ी होगी, मीडिया साथ खड़ा होगा, घर वालों को भी हौसला आता है, तो इसमें रियासत ने अगेन उन्हीं ने किरदार अदा करना है ना जी। मुझे ब्रेक लेने से, लेकिन एक छोटी सी तजवीज़ ये है कि ये जो इस टाइप के वाकयात हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को मदई। प्रोग्राम में दोबारा खुश आऊंगे। मारिया वासी साहब, आखिरी अल्फाज, 1 मिनट है आपके पास। चाहिए जो मुदई है उसको मुदई नहीं बनना चाहिए, उससे भी बहुत तब्दीली आ जाएगी। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। बस ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए या रियासत को क्या करना चाहिए? जी, रियासत को क्या करना चाहिए? वो यही करना चाहिए कि जो लॉज हैं लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। दूसरा, सेफ इट शुड बी, जो टैबूज हमारे यहाँ पे बने हुए हैं ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रीच आउट, जो आपका विक्टिम है, जो खवातीन है या कोई भी विक्टिम है, वो रीच आउट कहाँ करे, किस जगह जाए? क्या वो डरे थाने जाते हुए कि भाई मेरा तो वहां पे एक और एहतसाब शुरू हो जाएगा? उन जगहों को बेहतर बनाना चाहिए, वहां पे खवातीन ज्यादा होनी चाहिए। आप डिसाइड कर लें कि आप टोल फ्री नंबर होना चाहिए जिसमें खवातीन फौरी तौर पर राब्ता कर सके और फौरन गवर्नमेंट एक्टिव हो। 15 नहीं मिल रहा तो कहीं और तो मिल सके ना। लाइक आपको फैसिलिटेट करना चाहिए इन चीजों को और आम बनाना चाहिए। और प्लस ये भी बहुत जरूरी है कि ये टैबूज खत्म हो, और हम इसके बारे में, ये सारा कुछ तभी हो रहा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, यू आर डूइंग दिस प्रोग्राम अबाउट दिस। तो इसलिए लोगों को, आवाम को हिम्मत मिलती है कि जी हम बात कर सकते हैं इस पर, और ये शर्म की बात नहीं है अगर मेरे साथ कुछ ज्यादती हुई है तो आई शुड बी एबल टू से। तो इस चीज को भी इन सो मेनी वेज आपको एक तो ये मशवरा है कि एक टोल फ्री नंबर इस किस्म के क्राइम्स का, मसलन जैसे 15 है तो 1151 अगर बना दिया जाए ताकि उसमें खवातीन फौरन रिस्पांस कर सके। क्या ख्याल है आपका? जी, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा सजेशन है, और जितनी एक्सेस होगी लोगों की
جتنا اس کو آسان بنا دیا جائے گا. دیکھیں ہر کسی کو تو یہ ٹول فری نمبرز اور یہ سب کچھ کوئی اس ٹائپ کا ہو کہ وہ جیسے بہت سی جگہوں پر پینک بٹنز ہوتے ہیں نا, اس لیے خواتین کے لیے جو موبائل میں فیچر لگایا جا سکتا ہے, ہر سروس پرووائڈر یہ کر دے کہ جی یہ ہے موبائل کے اندر پنچ کرے گی اگر تو یہ اٹ مینس کہ یہ کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے. نیچرلی جب اس طرح کے کام آپ کریں گے تبھی ڈیٹرنس پیدا ہو سکتی ہے, ادروائز تو بڑا مشکل ہے. صداقت صاحب, اب یہ ایک تو یہ ٹول فری نمبر ایک نیا, دوسرا یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر کسی خاتون نے کہا, جیسے موٹر وے کا واقعہ ہوا ہے, خاتون نے اگر کمپلین کی ہے, پولیس اگر وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی تو موٹر وے کی جتنی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, اسی وقت ان کو الرٹ بھیجی جا سکتی ہے یہاں کسی خاتون کے ساتھ واقعہ اور آپ رک جائیں وہاں پہ. تو جب 10 15 20 گاڑیاں رک جائیں گی تو آٹومیٹک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بہت ایزی کام ہے. دیکھیں بہت ساری کچھ اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ وہ موٹر وے ریپ کیس میں وکٹم خاتون کا آج تک آپ کو ہمیں نہیں پتا چلا, یعنی ایک اچھا سٹیپ ہوا کہ وہ جو وکٹم بلیمنگ یا وکٹم شیمنگ والا کام تھا وہ نہیں ہوا, اور ان کی فیملی کو جو ایک مشکل سے گزرنا تھا نہیں ہوا, اچھی بات ہوئی. آج اگر یہ خاتون جو ٹک ٹاکر کا واقعہ ہوا تو وہاں پہ اگر جیو فینسنگ کر کے 400 لوگوں کا ڈیٹا لیا گیا تو یہ بھی ایک ڈیٹرنٹ کریٹ ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس علاقے میں بھی ہوں گے تو یہ چیز وہ پکڑے جائیں گے اور پولیس کے پروسیس سے گزریں گے. یہ ساری باتیں جو پازیٹیو ہیں, لیکن بہت ساری امپرومنٹ کی ابھی ضرورت ہے. اور یہ سجیشن آپ جیسے لوگ دانشور میڈیا, سوشل میڈیا اور باقی جو اتنے فورمز ہیں وہاں سے آئیں گے تو حکومت کا تو کام ہے کہ آپ جو اوورآل ول ہے اس کو اپنے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, وہ کام کرے. ایک تو اس پورے کرائم کے ارد گرد لینگویج کو چینج کرے. اس خاتون کے بارے میں نہیں ہے یہ کرائم کی جس نے جسٹیفائی کرنا ہے, ان کرمنلز نے یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ انہوں نے گھنونی حرکت کیوں کی. یہ ہمیں نیریٹو شفٹ کرنا ہے خاتون کے ساتھ اسٹیٹ کو بطور میڈیا اور بطور اوپینین میکر. دوسری بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ کرائم ہونے کے بعد زبردست بہت اچھی پرفارمنس ہے, لیکن میرا فوکس ہے کرائم ہونے سے پہلے کے جو اقدامات ہیں جہاں پہ فنڈز کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے, جہاں نیو ریکروٹمنٹ کی ضرورت ہے, چاہے وہ پولیس میں ہو, چاہے وہ عدالتوں میں ہو, چاہے وہ ججز کی صورت میں ہو, اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. پریونشن از آلویز بیٹر. بہت اچھا. فضل آپ کو سنی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, لیکن میری صرف اتنی درخواست ہے کہ ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ واقعات پاکستان میں آئندہ نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ